الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ ہفتے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ سب سے زیادہ تکبر کو ناپسند فرماتے. اسباب تکبر اور تکبر کا علاج اس کو گزشتہ آیات میں بتایا گیا. اب یہاں سے اللہ رب العزت تین چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں. ایک ہے خرچ کرنا، ایک ہے بخیلی کرنا، اور ایک ہے اپنے مال یا علم کو چھپانا. بخیلی کی مذمت تو اللہ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بخل کی مذمت اور بعض جگہ تو اللہ نے یہ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین میں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ارائیت الذی، اس کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ نے ہلاکت اور بربادی لکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں. بخیلی کس کو کہتے ہیں، بخل کس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی بخیل ہے. اپنے واجب ضروریات میں اور اللہ کے دین کے تقاضے میں جب ضرورت ہو خرچ نہ کرے. میرے اوپر میری بیوی کا حق ہے، میرے اوپر میری اولاد کا حق ہے، میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق ہے. اللہ کے دین کا کوئی تقاضا آ گیا مال کے لگانے کے اعتبار سے، جہاں لگانا ضروری ہے اللہ نے دیا ہے پھر بھی نہ لگائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنة بعید من النار. اور بخیل کے بارے میں فرمایا البخیل قریب من الشیطان
بعید من الجنة بعید من الناس بعید من اللہ. بخیلی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے. اللہ نے دیا ہے، بخل مال میں بھی ہے اور علم میں بھی ہے اور صلاحیتوں میں بھی ہے. بخل کا مفہوم صرف مال کی حد تک نہیں، اللہ نے علم دیا ہے دوسروں کو نہ پہنچائے. اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہے، تو جہاں مدد کرنے کی ضرورت ہے آدمی اپنی طاقت اور ہمت سے مدد نہ کرے، یہ بھی بخیلی ہے. اور مال کا بخل تو ہے ہی. اس لیے منع ہے بخیلہ سے باشد زاہد بحر بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل اگر سارے خوشی اور طریقہ ظاہر بن جائے، سب سے بڑا اللہ والا بن جائے. شیخ ثانی رحمت اللہ علیہ کہتے بہشتی نہ باشد بحکم خبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے یہ جنت الفردوس کی خوشبو بھی نہ سن سکے گا. صرف ہمارے ملک ہندوستان کا نہیں، بر اعظم کا نہیں، ایشیا کا نہیں، پوری دنیا کا جہاں خوشیاں سب میں سب سے بڑا اللہ والا بن جائے. لیکن اگر بخیل ہے، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، اگر بخیل ہے تو پھر یہ جنت الفردوس کی خوشبو بھی نہ سن سکے گا. وہی بخل پر اور اس کے بالمقابل سخاوت ہے. السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار. سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جاہل احب الی اللہ من عابد بخیل. سخی اگر جاہل ہو تب بھی وہ اللہ کے نزدیک عبادت گزار عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے. ایک بخیل ہے، وہ 10 پارے قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اور ایک آدمی فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل کی اتنی کثرت نہیں، اعمال کا اتنا اہتمام نہیں، لیکن اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے لوگوں کے لیے. اللہ کی نگاہ میں بخیل عابد سے پڑا ہوا ہے. اللہ کی نگاہ میں بخیل عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہے. سخاوت ایک درخت ہے جو جنت میں، حدیث میں آیا سخاوت ایک درخت ہے جو جنت میں لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں دنیا میں ہیں. اور بخل جہنم میں لگا ہوا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں ہیں. اس لیے اللہ پسند کرتا ہے سخی کو. سخاوت کرنے والے سے اللہ مال کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے. لوگوں سے قریب، حدیث میں قریب من النار، لوگوں سے قریب ہوتا ہے. اس لیے آپ اندازہ کرو، سروے کرو، جو آدمی سخی ہوگا اس کے کچھ گناہوں کو لوگ دبا دیں گے، چھپا دیں گے اور سخاوت کو ہائی لائٹ کریں گے. فطری چیزیں. ایک آدمی اتنا ہی نیک ہو لیکن اللہ نے اس کو دیا ہو اور بخیلی کرتا ہو تو ہر آدمی اس کو برا کہے گا. اس لیے
سخی سے شیطان ڈرتا ہے، پتہ نہیں اللہ اس کی کب مغفرت کر دے۔ گھبراتا ہے شیطان، پتہ نہیں اللہ کب معاف کر دے، پتہ نہیں اللہ کب اس کی مغفرت کر دے۔ اور لوگوں سے قریب بھی ہے، ہر انسان، ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے، فطرت سلیمہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی زندگیوں میں آپ دیکھو گے سخاوت کو، بے درے مال کو خرچ کرنا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کئی ایک واقعات ہیں، سادات کے واقعات ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو اس سے پہلے بھی سنایا گیا ہے۔ ایک ساحل دروازے پر ماننے کے لیے آیا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانی نے وہ ماننے والے کو کوئی دے دیا، وہ چلا گیا۔ یہ نیند سے بیدار ہوئے، کہاں کون آیا تھا؟ کہاں کوئی مانگنے والا فقیر آیا تھا، آپ کے مال میں سے 100 اونٹ، 100 گھوڑے، 4000 بکریاں، 1000 دینار، 1000 درہم آپ کے مال میں سے دیے۔ کیا 100 اونٹ، 100 گھوڑے، 4000 بکریاں، 1000 دینار، 1000 درہم، دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ۔ اور کس نے دی؟ بیوی نے نہیں، بانی نے دی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی بندی، تو نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اگر تو جگاتی تو اسے اتنا دیتا کہ 7 نسلوں تک اس کو ماننے کی نوبت نہ آتی، اتنا اسے دیتا۔ سادات کی صفت ہوتی ہے یہ، سید خاندان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ انہیں مال دیتا ہے۔ کچھ علامتیں ہر ایک میں پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ پہلی علامت خوبصورتی ہے، دوسری علامت دل کا صاف ہونا ہے، اور تیسری علامت مالدار ہونا ہے۔ بس مالداری کے ساتھ اللہ انہیں سخاوت دیتے، اور دل کے کھلے ہوتے، بات بات کو رسنا، بات بات کو غصہ نہیں ہوتا ہے، معاف کر دیتے۔ اور سادات کے تو کئی واقعات ہیں، انفاق کے، خرچ کرنے کے۔ اس لیے کوئی آدمی کتنا عبادت گزار ہو، ایک آدمی فرائض کا اہتمام کرے لیکن سخاوت کرے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر ایک حقوق واجبہ میں بھی آدمی اگر حساب کتاب لینا شروع کر دے، بیوی سے، بچوں سے، تو دلوں میں نفرت آ جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے ذہین فقیر لوگوں میں گزرے، ایک خوبصورت عورت کا پیغام آیا تو نوجوان نے بھی پیغام بھیجا مغیرہ بن شعبہ نے۔ مغیرہ بن شعبہ ادھیڑ عمر کے تھے، لیکن صحیح کتاب الازکیہ ایک کتاب ہے، اس میں سارے عربوں کی ذہانت کے واقعات لکھے ہوئے، عقل مندوں کے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا۔ مغیرہ بن شعبہ نے بھی پیغام بھیجا، نوجوان نے بھی پیغام بھیجا، ہندی تھا، ماشاءاللہ تھا۔ وہ عورت نے یہ کہا کہ میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، اگر مجھے دیکھے گی تو ناپسند کر دے گی، اسے دیکھے گی تو قبول کر دے گی۔ پردے کے آڑ میں دونوں بیٹھے، مغیرہ بن شعبہ نے بات چھیڑی، ارے تو خرچ وغیرہ جب گھر میں دیتا ہے تو اس کا حساب کتاب لیتا ہی ہوگا۔ وہ پردے کے پیچھے سے عرض سن رہی، یہ نوجوان جذبات میں، ارے پیسے
ایک پئی پئی کا حساب لیتا ہوں میں، معاملات میں بڑا سخت ہوں، جو بھی دوں گا پوچھوں گا کہاں قرض کیا۔ مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے یہی معاملے میں میں بہت کمزور ہوں، میں اگر گھر میں خرچ کے لیے کتنا بھی اگر دیتے ہو تو پوچھنا میرے عزت کے خلاف مجھے لگتا ہے، اس لیے میں کبھی گھر میں نہیں پوچھتا۔ عورت نے دیکھے دلے کی مغیرہ بن شعبہ کی نکاح کو قبول کیا۔ مولانا مکی صاحب کے بعد پرچی آئی حرم شریف، اللہ ہم سب کو بارہا نصیب فرمائے۔ حرم شریف پرچی آئی مکی صاحب کے بعد کہ میاں بیوی میں جھگڑے چلتے ہیں، وظیفہ بتائیے۔ مکی صاحب نے فرمایا 3000 روپے مہینہ دیتے جا، تیرے جھگڑے ختم ہو جائے گے۔ سارا خرچ ہونے کے بعد گھر کا سارا خرچ تو نے اٹھانا، اس کے بعد 3000 روپے گھر میں دینا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تیرے جھگڑے، یہی وظیفہ ہے سب سے اعلیٰ، یہ پڑھو وہ پڑھو، سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے، جھگڑے مت ہو جائے۔ سخاوت سب کو پسند ہے، اس لیے جنت کے بھی قریب سخی رہے گا۔ اور بخیل جس کو کہتے ہیں کنجوس، مکھی جو کتنا بھی بڑا اللہ والا بن جائے یہ نہیں جا سکے گا جنت الفردوس میں۔ اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو چھپانا نہیں ہے، جو علم اللہ نے دیا ہے اس علم کو چھپانا نہیں ہے، جو صلاحیت اور استعداد اللہ نے دی ہے اس صلاحیت اور استعداد کو چھپانا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی بڑی گندی عادت ہے لوگوں میں۔ خود بھی نہیں لگاتے اور دوسروں کو بھی لگانے سے روکتے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں میرے ڈوبے گے، دے دے دلا دے، دینے والے کا پتہ بتا دے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، خود کی استعداد سے نہیں، خود کی طاقت سے نہیں، خود کے دماغ اور ہوشیاری سے نہیں، اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ اسے بھی چھپا دیتے ہیں۔ اب اس میں مال بھی ہے، جہاں مال لگانے کے بارے ہے نہ لگائے، یا مال مرتبہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا کہ میں بہت فقیر ہوں۔ کچھ لوگ رہتے ہیں ایسے، بال ادھر جا رہے، ادھر جا رہے، کپڑے بھی ہوں تاکہ لوگ اس کو مانگے ہی نہ، چھپاتے اپنے آپ۔ دوسری چیز اس کا تعلق علم سے بھی ہے، اللہ نے اگر علم دیا ہے تو اس علم کو چھپانا نہیں ہے، اسے دوسرے تک پہنچانا ہے۔ تیسری چیز اللہ نے اگر استعداد دی ہے کسی کام کے کرنے کی تو اس کام کے کرنے کی استعداد کو بھی لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور اگر ایسا کریں گے، بخیلی کریں گے، بخیلی کا حکم دیں گے، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو چھپائیں گے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ہم نے ایسے بے ایمان کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار رکھ کر رکھا ہے، ایسا عذاب جو انہیں ذلیل کر دے گا۔ بخیلی معمولی چیز نہیں ہے، چمڑی جائے مگر دبڑی نہ جائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسے آدمی مال کی محبت سے بخیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے سلمہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا انفقی ولا تعصی فیعصی اللہ لک علیک۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا گن گن کر خرچ نہ کر ورنہ اللہ تجھے گن گن کر دے گا۔ اس
لیے آپ دیکھو جو لگانے والے ہیں صحیح جگہ پر ان لگانے والوں کو کبھی اللہ مال سے محروم نہیں کرتا. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. دگنا کر کے اللہ دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جو لوگ یہ رسیدیں بناتے یا رمضان میں گن گن کر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جب بھی کوئی دین کا بتا رہا ہے خرچ کرتے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بنتے. اس لیے آپ دیکھو جب یہ مدرسے کے فقراء حضرات ان کی خدمت میں آتے تو 100 کی رسید ہے تو آگے چل کر کتنی کی بناتے, 150 کی, 500 کی ہے, 700 کی, 1000 کی ہے, 2000 کی, بڑھتے رہتے ہر سال. کم نہیں کرتا اللہ. اے ام سلمہ گن گن کر نہ دے ورنہ دینے والا بھی تجھے گن گن کر دے گا. بخیل آدمی کو دنیا سے محبت ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے کیونکہ سارا بھروسہ کس پر کر دیتا ہو, مال پر. یہ ہٹے گا تو کھائیں گے کہاں سے, یہ جائیں گے تو پیے گے کہاں سے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے احانت آمیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ خرچ بھی کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ اسراف کرتے ہیں, لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں. تو اسراف اور تبذیر یہ دو الگ الگ ہیں. سخاوت کی حد اور اسراف کی حد قریب قریب ہے. اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں لیں گے. گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی. جمعہ کی بات. اللہ